فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالفتہ اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل اس سلسلے میں ہم شریعت کے احکام سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج انشاءاللہ عز و جل سلسلے میں ہم نماز کی 6 شرائط میں سے جو آخری 2 شرطیں ہیں، نیت اور تکبیر تحریمہ، انشاءاللہ عز و جل اس پر کلام کریں گے۔ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ آخر تک سلسلہ دیکھیے، انشاءاللہ عز و جل بے شمار علم دین آپ کے ہاتھ آئے گا جو زندگی بھر انشاءاللہ آپ کے کام آئے گا۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ ہمارے ساتھ دارالفتہ اہل سنت کے جو اسلامی بھائی ہیں تشریف فرما ہوتے ہیں، آج ماشاءاللہ تشریف لائے ہوئے ہیں، ان کو ہم سلسلے میں مرحبا بھی کہتے ہیں۔ حضرت کیسے ہیں؟ طبیعت ماشاءاللہ۔ تو آج ہم کلام کریں گے نیت اور تکبیر تحریمہ میں انشاءاللہ۔ تو ارشاد فرمائے نیت کے حوالے سے کیا مطلب احکام ہیں ایک نماز پڑھنے والے کے لیے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ نماز کے شرائط کے حوالے سے ہمارا یہ سلسلہ گزشتہ کچھ سلسلوں سے مسائل پر چل رہا ہے۔ تو نماز کے جو 6 شرائط ہیں، طہارت، ستر عورت، استقبال قبلہ، وقت، نیت اور تکبیر تحریمہ، تو 4 شرائط پہ کچھ مسائل بیان کرنے کا موقع ملا ہے جی، اور یقیناً یہ سارے مسائل تو بیان اس کے حوالے سے نہیں ہو پائے۔ اس کے لیے تو بہار شریعت کا تیسرا حصہ جس میں نماز کے شرائط کا تفصیلی بیان ہے، اس کو دیکھنے سے مزید مسائل سیکھنے کو ملیں گے۔ اب اس وقت ہم نماز کی 5ویں شرط جو نیت ہے وہ، اور تکبیر تحریمہ یہ 6ٹھی جو شرط ہے، تو اس کے حوالے سے کچھ مسائل سیکھیں گے۔ تو نماز کی 5ویں شرط نیت ہے۔ نیت کس کو کہتے ہیں؟ جی، نیت کہتے ہیں دل کے پختہ ارادے کو۔ کسی بھی کام کے بارے میں جب ایک انسان کا پختہ ارادہ ہو جاتا ہے تو اس وقت اس کو کہا جاتا ہے کہ اس نے اس کام کی نیت کر لی۔ تو اب جب کوئی شخص نماز پڑھنا چاہتا ہے اور نماز پڑھنے کی جب تک نیت نہ ہو، صحیح، تو محض ہاتھ کانوں تک اٹھا لینا اور ناف کے نیچے باندھ لینا، پھر قرآن پاک پڑھ لینا، نماز کی نیت نہیں ہے۔ صحیح ہے، صرف وہ اس انداز میں کر رہا ہے جو نماز کا طریقہ کار ہے، تو نماز نہیں ہوگی۔ جیسے عمومی طور پہ جب نماز کا پریکٹیکل کروایا جاتا ہے تو اس میں سکھانے کی غرض سے وہ بتاتا ہے کہ میں اس طرح کرنا ہے، اس طرح کرنا ہے، اس طرح کرنا ہے، یہ اس موقع پہ یہ پڑھنا ہے، تو چونکہ اس کی نماز پڑھنے کی نیت نہیں ہے، سکھانے کی نیت ہے، تو وہ نماز نہیں ہوتی۔ صحیح۔ تو نماز کے لیے نیت کرنا یعنی دل کا پختہ ارادہ ہو جائے کہ میں اب نماز پڑھ رہا ہوں، صحیح، میں محض پریکٹیکل نہیں کر رہا رکوع سجود اور قعدے کا، بلکہ نماز پڑھ رہا ہوں، اللہ کی عبادت کر رہا ہوں۔ صحیح۔ اب اس میں یہ ہے کہ زبان سے نیت کے الفاظ کہنا صحیح ہے، یہ ضروری نہیں ہے، ٹھیک، کیونکہ نیت کس کا نام ہے؟ دل کے کسی کام کے بارے میں دل کے پختہ ارادے کا نام نیت ہے۔ تو نماز کی نیت کا مطلب یہ ہوگا کہ اب یہ نماز پڑھنے والا شخص نماز کا پختہ ارادہ کرے اور نماز میں داخل ہو جائے۔ صحیح۔ تو اب اس کے لیے زبان سے الفاظ دہرانا نیت کے
کہ جیسے بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ ادھر جماعت کھڑی ہو چکی، امام صاحب رکوع میں، اب وہ کانوں پہ ہاتھ لگا کے نیت کرتا ہوں، نیت کرتا ہوں 2 رکعت 2 رکعت، پھر 4 نکل جاتا ہے، پھر وہ صحیح کرنے پھر ظہر کی جگہ اثر نکل جاتا ہے، وہ صحیح کرنے کے چکر میں امام صاحب سمیع اللہ لمن حمیدہ نکل جاتی ہے، تو رکعتیں نکل جاتی ہیں۔ تو یہ ذہن میں بٹھا لیں کہ نیت دل کے پختہ ارادے کا نام ہے، زبان سے نیت کرنا یہ کوئی فرض واجب بلکہ سنت بھی نہیں ہے۔ صحیح، تو یہ ایک اس لیے رکھی گئی ہے کہ بسا اوقات ہم ذہنی طور پہ منتشر ہوتے ہیں، صحیح ہے، یہ توجہ کے لیے کہ توجہ ہو جائے، خاص کوئی ایک مسئلہ اس پہ سوچے جا رہے ہیں، وہی سوچ ذہن پہ غالب ہے، اب نماز پڑھنے کا وقت آئے تو کہیں یہ بغیر نیت کے اللہ اکبر نہ کہتے ہیں۔ صحیح ہے، تو زبان سے نیت کرنا اس لیے بہتر قرار دیا گیا تاکہ یہ نیت حاضر کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دل میں تو نیت ہے کہ میں مغرب کے لیے آیا ہوں، صحیح ہے، لیکن لفظ مغرب منہ سے نہیں نکل رہا، دل میں ہے کہ میں مغرب کی نماز پڑھ رہا ہوں، یا 3 کا عدد نہیں نکل رہا، 4 نکل گیا، تو یہ جو دل اور زبان ان میں جو فرق ہو گیا نا، صحیح ہے، تو اب اس کے اندر کس کو ترجیح دیں؟ صحیح، آپ کی زبان سے مغرب کی جگہ عشاء نکل گیا، صحیح ہے، اور آپ کے دل میں ہے کہ میں مغرب پڑھ رہا ہوں، تو اب کون سی نماز ہوگی؟ عشاء ہوگی نہیں ہوگی، مغرب ہوگی نہیں ہوگی؟ اسی طرح 3 رکعت مغرب کی ہوتی ہیں، 4 نہیں ہوتی ہیں، 2 نہیں ہوتی، منہ سے نکل گیا 2 رکعت۔ صحیح ہے، تو اب کیا کریں؟ دل میں تو مغرب کا تھا ارادہ اور زبان سے 2 نکل گیا، 4 نکل گیا، تو یاد رکھیں کہ نیت چونکہ دل کے پختہ ارادے کا نام ہے، جب نیت اور زبان، دل اور زبان یکساں نہ ہوں، صحیح، زبان سے کچھ اور نکل گیا، دل میں کچھ اور ہے، پھر ایسی صورت میں ترجیح دل کے ارادے کی ہوتی ہے۔ صحیح، اگر کوئی شخص نماز پڑھتے وقت اس کے دل میں یہ ہے کہ میں مغرب کی نماز پڑھ رہا ہوں، زبان سے عشاء کا لفظ پھسلتے ہوئے نکل گیا عشاء، یا 4 رکعت کی نیت عشاء کے حوالے سے کی تھی فرضوں کے لیے، اور 3 کا لفظ نکل گیا 3 رکعت، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، جو آپ کے دل میں جس چیز کا پختہ ارادہ تھا اس کے مطابق آپ کی نماز اسٹارٹ ہو جائے گی۔ اگر ایسے میں کسی نے اللہ اکبر کہہ دیا، اب وہ سوچ رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، وہ سوچ بھی آ رہی ہے کہ میں نے تو مغرب پڑھنی تھی، عشاء کا لفظ نکل گیا، اب میں کیا کروں؟ آپ کے دل میں چونکہ مغرب تھا اس لیے آپ کی نماز مغرب کی ہو رہی ہے، آپ اس کو جاری رکھیں، اس کو توڑیں نہیں۔ تو یہ الفاظوں کے ذریعے نیت کرنا یہ ایک بہتر طریقہ ہے کہ نیت کو حاضر کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ توجہ جو بڑھ جاتی ہے انسان کی مختلف کاموں مشاغل میں رہنے کی بنا پر، تو الفاظ کے ذریعے سے نیت کے دہرانا یہ ان مشاغل سے انسان کو نکال کے نماز کی طرف لے آتا ہے۔ تو زبان سے نیت کر لینا یہ بہتر ہے، جبکہ دل میں نیت حاضر ہو۔ پختہ ارادے سے آپ فرما رہے ہیں، تو اس کی پہچان کیسے ہوگی کہ پختہ ارادہ کیا ہے؟ اب پختہ ارادہ اس کے بارے میں جیسے کوئی شخص نماز پڑھنا چاہتا ہے، اب اس سے جب پوچھا جائے کہ بھائی آپ کیا کر رہے ہیں، تو وہ یہ بتائے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ صحیح، اچھا، اسی طریقے سے نماز تو بہت ساری ہیں، کون سی 5 نمازیں ہیں، تو آپ کون سی نماز پڑھنے کے لیے آئیں؟ تو وہ سوچ میں نہ پڑ جائے کہ میں آیا کون سی نماز کے لیے تھا، صحیح، یہ سوچ میں نہ پڑے، اس کو تأمل نہ کرنا پڑے، وہ بلا تأمل یہ کہہ دے، فوراً بتا دیں بھائی مغرب کی نماز پڑھنے آئے ہو، تم کون سی پڑھنے آئے ہو، یعنی گویا ایسا وہ حاضر دماغ ہو کہ اس سے پوچھا جائے آپ کون سی نماز پڑھنا ہے تو بتا دے فلاں نماز پڑھنے آئے ہو۔ صحیح، یہ ہے نیت کا ادنا درجہ۔ اور اتنا بھی اگر کسی کو نہ ہو، جب سوال کیا کہ آپ کون سی نماز پڑھنا ہے، وہ سوچ میں پڑ جائے کہ میں کون سی نماز پڑھنے آیا ہوں، کون سی نماز پڑھنا چاہتا ہوں، تو یہ والی جو کیفیت ہے نا جس میں سوچنا پڑ رہا ہے، صحیح، تو یہ والی کیفیت اس کو نیت نہیں کہتے، صحیح، نیت کہتے ہیں پختہ ارادے کو۔ اور پختہ ارادہ معلوم کیسے ہوگا؟ اس کا یہ طریقہ ہے کہ اینی ٹائم اگر پوچھ لیں اس کام کے کرنے کے وقت ہی پوچھ لیں کہ آپ کیا کر رہے ہو، تو بتا دیں، فوراً بتا دیں کون سی پڑھ رہے ہیں، فلاں پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ ہے نیت کا حاضر رہنے کا ادنا درجہ۔ ٹھیک، تو مدنی چینل کے ناظرین، نیت کے حوالے سے آپ نے مدنی پھول سماعت فرمائے۔ آئیے کچھ کالز بھی ہم سلسلے میں شامل کر لیتے ہیں تاکہ مدنی چینل کے ناظرین ہمارے خوش ہو جائیں، دل جوئی ہو جائے گی ان کی انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد شمول رضا اتاری مدینۃ العالیہ ملتان سے عرض کر رہا ہوں۔ دار اہل سنت میں میرا سوال یہ ہے کہ ایک شخص کو نماز کی شرائط آتی نہیں، یعنی گن نہیں سکتا فلاں 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 شرائط ہے، لیکن جب وہ نماز پڑھتا ہے وہ ساری کی ساری شرائط اس میں پائی جاتی ہیں، وہ پوری کر رہا ہوتا ہے، وہ کہ اس کو علم نہیں ہوتا، تو ایسی صورت میں بھی کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपको इसका जवाब अर्ज़ करते हैं। जी मज़ीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अबू उमैमा तारी बाउल मदीना कराची से अर्ज़ कर रहा हूँ। मेरा दारुल सुन्नत में मुफ्ती साहब से सवाल ये है कि क्या गलती से वाजिब छोड़ने पर भी सजदा साहब लाजिम होता है, यानी सजदा साहब काफ़ी होता है या नमाज लुटाना पड़ेगी? नीज़ अगर कोई ला इल्मी की बिना पर किसी वाजिब को तर्क कर दे, यानी उसे उस वाजिब का इल्म ही ना हो, तो वो गलती से वाजिब तर्क करने के ज़ुमरे में आएगा या जानबूझकर वाजिब तर्क करने के ज़ुमरे में आएगा? इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अर्ज़ करते हैं। जी मज़ीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी अम्मी का सवाल है कि नमाज के वाजिबात कौन कौन से हैं? जी इंशाअल्लाह अर्ज़ करते हैं। जी मज़ीद। मोहम्मद इफ्तिखार पाकिस्तान पंजाब जिला गुजरावाला से बोल रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि बच्ची मदरसा में पढ़ने के लिए गई और वापसी पर कुरान पाक लेकर वापस आ रही थी, उसके हाथ से कुरान पाक छूट गया और उसका कुछ हिस्सा नाली में गिरा गंदे पानी में। मेहरबानी करके इस सवाल का जवाब दीजिए, रहनुमाई फरमाए। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी मज़ीद। शेर से बात कर रहा हूँ। दारुल इफ्ता में सवाल ये, क्या नमाज के शराइत का इल्म सीखना जरूरी है? इसके बारे में कुछ मदनी फूल इरशाद फरमा दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अर्ज़ करते हैं नमाज की शर्तें। और ये जो सवाल था पहला हमारा, यानी अमूमन ये कैफियत पाई जाती है ना मुसलमानों में, जैसे वज़ू कर रहे हैं तो पता नहीं होता कि वज़ू के फ़राइज़ कौन से हैं। नमाज के 7 फ़राइज़ हैं वो भी अदा कर रहे होते हैं, लेकिन पता नहीं होता क़याम, रुकू, सुजूद। तो ऐसी सूरत में क्या है, शर्तें पता नहीं लेकिन शर्तें वो अदा कर रहा है। जैसे पहला सवाल हुआ, गालिबन ये 5वां सवाल दोनों एक जैसे ही हैं, एक जैसा ही है। तो नमाज के शराइत का उसे इल्म नहीं है, लेकिन वो शराइत पूरे कर रहा है। तो देखें, नमाज के शराइत का जानना इन मानों में कि नमाज अगर किसी को नहीं पता तो हो जाएगी या नहीं। सही। असल नमाज में जो चीज़ें शर्त करार दी गई हैं, ज़रूरी करार दी गई हैं, उनकी अदायगी। सही। तो अगर किसी को उनकी अदायगी सही तौर पे वो कर लेता है, जैसे तहारत है, तहारत के जो लवाजिमात हैं सब उसने पूरे किए, कपड़े भी पाक, जिस्म भी पाक, जगह भी पाक है। इसी तरह नमाज का भी वक्त है, इस्तिक़बाल क़िबला भी है और नियत भी है, सब कुछ शराइत पाए जा रहे हैं। फिर नमाज के 7 फ़राइज़ जो अब आइंदा सिलसिलों में हम सुनेंगे वो भी सब अदा कर रहा है। तो नमाज तो हो रही है। सही। अलबत्ता इल्म ना होने का नुकसान ये है कि अगर इसको ये नहीं पता कि नापाकी कितनी मिकदार में लगने से नमाज नहीं होगी, ये सीखा ही नहीं। सही। ये समझ थोड़ी सी तो नापाकी लगी, बच्चे का पेशाब है, दूध पीता बच्चा है, उसने भी गंदुम अनाज तो खाया ही नहीं है, तो भी तो दूध पीता बच्चा है। अब ये दूध पीता करके बच्चों के पेशाब वाले कपड़ों में नमाज पढ़ रहे हो, तो अमूमी तौर पे बच्चे जब पेशाब करते हैं गोदों में तो वो ठीक ठाक हिस्सा कपड़ों का नापाक हो जाता है। इस सूरत में अगर कोई नमाज पढ़ेगा तो नमाज की एक शर्त जो तहारत है, जिसमें जिस्म का पाक होना, कपड़ों का पाक होना है, या आमतौर पे अगर यही सोच रख के कि बच्चे का पेशाब तो नापाक नहीं होता, दूध पीते, तो इस सोच को रख के अगर कोई नमाज पढ़ेगा तो नमाज ही नहीं होगी। तो इल्म ना होने का नुकसान ये होता है कि बसा औकात अगर कहीं कोई खामी आ रही होती है तो इल्म होने की बिना पे बंदा उस बारे में राब्ता करता है, उलमा से पूछ लेता है कि इस कंडीशन में अब मैं क्या करूं, नमाज किस तरह पढ़ूं, ये नहीं कर सकता, ये सूरत में माजूर हूं, अब क्या मेरे लिए हुक्म है। तो शराइत या फ़राइज़ या वाजिबात जो नमाज के हैं, इनका इल्म हासिल करने का ये फ़ायदा है कि अगर कहीं पे कोई गलती हो रही होगी ना तो इसको पता होगा कि मेरी ये शर्त फौत हो गई, सही, मेरा ये फ़र्ज़ छूट गया, सही, मेरा ये वाजिब छूट गया। वाजिब छूटने का अब नमाज में जो नुकसान आया उसकी तलाफ़ी किस तरह होगी, सजदा सहू करना होगा, सजदा सहू किस तरह करते हैं। तो अगर ये सीखा नहीं होगा सही तो फिर कुछ का कुछ इबादत की हिफाजत कैसे करेंगे। बिल्कुल। अब मिसाल के तौर पर किसी ने सिर्फ इतना सीख लिया कि चाय के लिए पत्ती, चीनी, दूध और पानी, भाई ये 4 आइटम मिला दो चाय तैयार हो जाती है। ये सिर्फ इन बातों का सीख लेना या इन बातों के मुताबिक सिर्फ ये अमल कर रहा है, चाय बनाई किस तरह जाती है, कितनी पकाई जाती है, चीनी कितनी डाली जाएगी, अगर ये सब चीज़ें सीखी होंगी
تو یقیناً چائے ایسی تیار ہوگی پینے والے کو مزہ آ جائے گا. صحیح ہے. اور اگر یہ سب چیزیں نہیں سیکھی ہوں گی, صرف یہ اتنا آئے کہ یہ چینی ڈالو اور چائے تیار ہو جائے گی, تو شاید چائے ایسی بنے کہ خود بھی پینے والا اس کو پینے پہ تیار نہ ہو. تو نماز کے شرائط یہ سیکھنا ضروری ہے. اور ہر چیز کی جو شرط ہوتی ہے, شرط کا مطلب یہ ہے اذا فات الشرط فات المشروط, کہ اگر کوئی شرط کسی بات پہ لگائی جاتی ہے کہ ایسا ہوگا تو پھر یہ ہوگا, تو شرط ہی اگر نہیں پائی جائے گی تو جو چیز حاصل ہونی تھی وہ بھی حاصل نہیں ہوگی. اس پر ہے جی وہ بھی حاصل نہیں ہوگی. تو یہ سیکھنا ضروری ہے. اور الحمدللہ نماز کے احکام میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے جو ان شرائط کی چیدہ اہم جو باتیں تھیں ان کو نماز کے احکام میں لکھا ہے. اس سے زیادہ تفصیل اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو بہار شریعت کے حصہ سوم میں یہ شرائط بھی تفصیل موجود ہیں, فرائض کی بھی تفصیل موجود ہے, واجبات کی بھی تفصیل موجود ہے. تو اور مزید علم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو درس نظامی میں داخلہ لے لیجیے. تو اس طرح انشاءاللہ علم میں ترقی ہوگی. تو کسی بھی کام میں اگر کوئی شخص اناڑی ہوگا تو تکے میں وہ کام صحیح ہو گیا تو ہو گیا, ورنہ نقصان بھی اٹھائے گا. تو اسی طریقے سے یہاں پر نماز پڑھنے والے کو نماز کے شرائط, فرائض, واجبات کا سیکھنا بھی ضروری. مطلب ہم یہ کہیں گے کہ فرض ہے اس پر فرائض کا علم سیکھنا, نماز کی شرائط کا علم سیکھنا یہ فرض ہے. واجبات جو نماز کے ہیں ان کا علم سیکھنا واجب ہے. اور جو چیزیں نماز میں سنتیں ہیں ان کا سیکھنا سنت ہے. مستحبات کا علم سیکھنا مستحب ہے. یعنی جس چیز کا جو درجہ ہے نا اس کا علم بھی اسی درجے, سیکھنا بھی اسی درجے کا ہوتا ہے. اچھا, اگر سیکھنے میں سستی کا مظاہرہ کر رہا ہے اور نماز بھی پڑھ رہا ہے تو گناہگار ہوگا, وہ سیکھ ہی نہیں رہا, غلطیاں کرتا ہوگا, اور نماز بسا اوقات فاسد ہوتی ہوگی اور اس کو پتہ بھی نہیں, یہ بچپن کا نمازی بھی ہے. تو یہ غلطیاں علم نہ ہونے کی وجہ سے بہت بڑی آفتوں میں انسان مبتلا ہو سکتا ہے. حتیٰ کہ جیسے نماز کے حوالے سے آتا ہے کہ بعض لوگوں کی نمازیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کے منہ پر ہی مار دی جاتی, واللہ عالم. اب وہ ایسا نہ ہو کہ 60 سال تک نماز پڑھتے رہے, نماز کے فرائض وغیرہ نہیں سیکھے تو کیا بنے گا. حتیٰ کہ ایک مدنی قافلے میں اسلامی بھائی جب قافلے سفر کر کے آتے ہیں تو یہ اس طرح کا واقعہ سننے کو ملا کہ ایک 60 سالہ ایک شخص جب ہلکا لگا سنتوں سیکھنے کا, اس میں غسل کے فرائض بتائے جا رہے تھے, تو ان کے اندر جب بتایا گیا کہ غسل میں 3 فرائض ہوتے ہیں, کلی کرنا, ناک میں پانی چڑھانا, پورے جسم پہ اچھی طرح پانی بہانا, تو یہ 3 فرائض جب بتائے گئے تو وہ سر پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ گئے کہ 60 سالہ عمر ہو چکی ہے, میں نے تو ابھی تک اس طرح غسل ہی نہیں کیا. میں تو جاتا تھا اور نہا لیا کرتا تھا. 60 سال میں ایک آدمی بھی کتنی مرتبہ غسل فرض ہونے کے اسباب پائے جاتے ہیں, لیکن وہ ان فرائض کے مطابق غسل نہیں کرتا تھا. اب وہ نماز بھی پڑھتا ہوگا, سب کچھ کرتا ہوگا. تو کئی ایسے معاملات ہیں جن میں نماز نہیں ہوتی. صحیح بات. غلطی سے اگر واجب چھوٹ گیا تو اس صورت میں کیا ہوگا, اور لا علمی کی وجہ سے اگر واجب ہم چھوڑ دیتے ہیں تو نماز کے کیا اثر پڑے گا؟ بھولے سے, یعنی ایک ذہن میں ہے کہ قاعدہ اولا 2 رکعت کے اوپر پڑھنے کے بعد جب بیٹھتے ہیں قاعدہ اولا کہلاتا ہے. قاعدہ اولا واجب ہے, ذہن میں ہے, سیکھا ہوا ہے. قاعدہ اولا کرنا بھول گیا, تیسری کے لیے کھڑا ہو گیا, ٹھیک ہے, تو یہ بھولے سے چھٹ گیا. تو اب اس کی تلافی ہے کہ آخر میں سجدہ سہو کر لے. اور اگر اس نے سجدہ سہو کرنا تھا, وہ سجدہ سہو کرنا بھول گیا اور اپنے دیگر کام میں مصروف ہو گیا, اب خیال آتا ہے کہ سجدہ سہو نہیں کیا, تو کوئی منافی نماز جب کام کر دیا تو اب سجدہ سہو نہیں کر سکتا, اب اس کو وہ نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی. اب سوال یہ ہے کہ ایک آدمی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس سے کوئی واجب چھوٹا ہے. اب وہی بات ہو گئی, جب واجب چھوٹنے کا علم نہیں ہوا, واجبات چھوٹتے رہے, سجدہ سہو لازم ہونے کی صورت بنتی رہی. اب وہ مسئلہ یہ ہے کہ یہاں تو یہ بھولا نہیں ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ چیز واجب ہے. جب یہ چیز واجب ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے تو یہ قصدن وہ کام چھوڑ رہا ہے. اگر کوئی واجب تھا اور یہ واجب ادا نہیں کرتا, مثال کے طور پہ رکوع کرنے کے بعد سیدھا کھڑا قوما جو سیدھا کھڑے ہوتے ہیں, ربنا لک الحمد جس موقع پہ کہا جاتا ہے, تو رکوع کرنے کے بعد قوما یعنی ایک سبحان اللہ کی مقدار اپنے آپ کو بالکل ریلیکس کھڑا کرنا, یہ ہے واجب. ایک تعداد ہے مسلمانوں کی جو اس واجب سے غفلت میں ہے. یہ رکوع سے اٹھے اور ابھی کمر سیدھی بھی نہیں ہو پاتی, فوراً سجدے میں چلے, بلکہ یہ تو شاید کچھ سیدھا ہو بھی گا. ایک طبقہ ایسا بھی ہے نمازیوں کا کہ وہ کمر سیدھی نہیں کرتے, ڈائریکٹ سجدے میں چلے جاتے ہیں, ایسا لگتا ہے کہ قوما کیا ہی نہیں. اب یہ جو آدمی ہے جس نے بچپن سے اس طرح ہی نماز پڑھتے آج 50 سال کا ہو گیا, 40 سال کا ہو گیا, جو قوما ہی ادا نہیں کر رہا, ایک سجدہ کرنے کے بعد
اس انداز میں بیٹھنا کہ آپ کی کمر سیدھی ہو جائے, بالکل اعضاء اپنے اپنے محل پر آ جائیں, اطمینان سے بیٹھے. ایک سبحان اللہ کی مقدار اس طرح ٹھہرنا واجب ہے. اس کو جلسے میں یہ تعدیل ارکان کہلاتا ہے. یہ عمل سیکھا ہی نہیں. وہ ایک سجدہ کرتا ہے, کمر سیدھی ہونے سے پہلے ہی دوسرے سجدے میں چلا جاتا ہے. اب ایک آدمی کو یہی نہیں پتا کہ قومہ واجب ہے, جلسہ واجب ہے, اور یہ عمل وہ باقاعدہ مستقل چھوڑ رہا ہے, تو اس کا یہ چھوڑنا سہون نہیں ہے, صحیح, بھولے سے نہیں ہے. یہ جو چھوڑ رہا ہے یہ بالقصد چھوڑ رہا ہے. اور قانون اور قاعدہ یہ ہے نماز کے حوالے سے کہ کوئی بھی واجب نماز کا قصداً چھوڑا جائے تو اس نماز میں جو نقص آتا ہے اس نقص کی تلافی سجدہ سہو سے نہیں ہوتی, بلکہ اس نماز کو اثر نو دوبارہ واجب الاعادہ ہوگی. اس کو پڑھیں کہ یہ سجدہ سہو کرنے سے بھی اس نماز میں جو نقص آیا وہ مکمل نہیں ہو سکتا, دور نہیں ہو سکتا. اب یہ نماز دوبارہ پڑھی جائے گی صحیح طور پہ. تو اب ان کا جو سوال تھا کہ غلطی سے واجب چھوڑتا رہا, اور غلطی اگر بھول مراد ہے ان کی تو سجدہ سہو سے اس کی تلافی ہو جائے گی. اور عدم علم سیکھا ہی نہیں, وہ غلط پڑھتا رہا, واجبات چھوڑتا رہا, تو یہ واجب چھوڑنا ظاہر یہی کہ جان بوجھ کے ہوگا, سیکھا نہیں. نہ سیکھنے کی بنا پہ وہ جان بوجھ کے وہ واجب چھوڑے جا رہا ہے. تو ان تمام نمازوں کو جو ایسی پڑھی گئی ہیں ان کا اعادہ واجب ہوگا. صحیح. اسی طرح ایک سوال واجبات کے حوالے سے ہی تھا کہ نماز میں کتنے واجبات ہیں؟ تو ظاہر تفصیلاً نماز میں جو واجبات ہیں تقریباً 30 واجب. ٹھیک ہے, تو ابھی انشاءاللہ ابھی ہم فرائض, اس کے بعد فرائض کا سلسلہ کریں گے, پھر تفصیلاً ان واجبات کی طرف جائیں گے. فی الحال اس علم کا سیکھنا بھی ایک مکلف مرد و عورت پر واجب ہے. تو نماز کے احکام میں یہ تفصیلات موجود ہیں کہ 30 کے 30 واجبات ہر نماز میں ضروری نہیں ہیں. اس میں پڑھنے والے کو پتہ چلے گا کہ ایک نماز میں اتنے واجبات تو ادا کرنے ضروری ہیں. پھر مختلف احوال ہوتے ہیں, جب جماعت میں شامل ہوں گے تو اس میں مزید واجبات اور بڑھ جاتے ہیں. عورتوں کے لیے الگ سے کچھ واجبات ہیں جو مردوں کے لیے نہیں ہیں, لیکن یہ ٹوٹل مرد یا عورت دونوں کے لیے, یا تنہا یا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والے, ان سب کی کاؤنٹنگ کی تو تقریباً امیر اہل سنت نے وہ 30 واجبات اس میں نماز کے احکام میں ذکر کیے ہیں. بچی سے قرآن مجید نعوذ باللہ نالی میں گر گیا تو اب کیا حکم لگے گا؟ اب دیکھیں قرآن پاک کے جو اوراق ہیں, اگر وہ جس طرح ان کا سوال تھا اس کے مطابق تو اس پہ نجاست لگی ہے جی, تو ان اوراق کو پاک کرنا ہوگا. صحیح, اچھی طریقے سے اس پہ پانی بہایا جائے, یہاں تک کہ جو نجاست کے اجزاء ہیں, اثرات ہیں, وہ سب اس پہ سے ختم ہو جائیں. صحیح. قرآن پاک کو, ان کے صفحات کو, اس کے جزدان کو, جہاں جہاں وہ ناپاکی آئی ہے تو اس کو دور کرنا ضروری ہوگا. اب یہ کہ بچی سے چھٹ گیا تو اس پہ گناہ نہیں ہے. اولا تو نابالغ ہے تو نابالغ سے اس طرح گناہ نہیں ہوتا. دوسرا یہ کہ قرآن پاک کوئی جان بوجھ کے گراتا نہیں ہے. جان بوجھ کے کوئی اس طرح کرے گا تو وہ مسلمان رہے گا بھی نہیں, اسلام سے خارج ہو جائے گا, قرآن کی بے حرمتی کرنے والا. تو یہ جو عمل جو مسلمانوں سے صفائی ستھرائی کرتے وقت قرآن پاک اوپر رکھتے نیچے اتارتے وقت جو کبھی ہاتھ سے نیچے آ جاتا ہے تو اس میں گناہ نہیں ہے. اور عوام میں پھر یہ ہوتا ہے کہ اس کا کفارہ, تو پھر عوام میں یہ مشہور ہے کہ جتنا قرآن پاک کا وزن اتنا آٹا. صحیح. تو یہ کفارہ شریعت نے واجب نہیں کیا, یہ عوام نے اپنے طور پہ ایک فرض کر لیا اطمینان کے لیے کہ وہ دل پہ ایک بوجھ سا شاید رہتا ہے, تو اس بنا پہ عوام کرتے ہیں. تو شریعت مطہرہ کی طرف سے کوئی ایسا حکم نہیں ہے. ٹھیک. نماز کی نیت سے متعلق ہمارا یہ شرائط پر چل رہا تھا. اچھا یہ ارشاد فرمائیں کہ اب فرض بھی ہم پڑھ رہے ہیں, واجبات بھی پڑھ رہے ہیں, سنتیں بھی ادا کر رہے ہیں, نوافل بھی, تراویح بھی, وتر بھی, اب کیا سب میں پرٹیکولر ان کا نام لینا ضروری ہوگا؟ سنت میں سنت نبوی کی نیت, تو واجب میں واجب کی نیت, کیا؟ دیکھیں نماز جو ہے نا جی, اب میں نیت کرتا ہوں میں نماز پڑھ رہا ہوں, اللہ اکبر. نماز مغرب کی بھی ہوتی ہے, عشاء کی بھی ہوتی ہے. اچھا پھر مغرب کے اندر فرض بھی ہوتے ہیں, سنت بھی ہوتی ہے, نفل بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. عشاء کو لے لیں, عشاء میں فرض بھی ہوتے ہیں, سنت نفل, پھر وطر بھی ہوتے ہیں. پھر نماز واجب بھی ہوتی ہے, عید الفطر ہے, عید الاضحیٰ ہے. ایسے ہی کسی نے منت مان لیا اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں 2 رکعت نفل پڑھوں گا, وہ کام ہو گیا. اب اس کو یہ 2 رکعت منت والے 2 نفل پڑھنا یہ بھی واجب ہے. کسی نے طواف کعبہ کیا, طواف کعبہ کے بعد بھی 2 رکعت نفل یہ واجب ہوتے ہیں. اب یہ بھی اس پہ واجب ہے. اسی طرح نماز پڑھ رہا تھا نفل, اور نفل نماز پڑھتے پڑھتے کوئی نماز فاسد ہو گئی وہ,
اب اس نماز کو اب لوٹانا واجب ہوتا ہے. تو واجبات بھی اتنے سارے جمع ہو گئے. اب میں کہہ رہا ہوں بس میں 2 رکعت پڑھ رہا ہوں, اللہ اکبر, بھائی کون سی والی؟ یہ مجھے تعیین کرنی ہوگی کہ میں اگر واجب ادا کر رہا ہوں, میرا اتنا کہنا کافی نہیں ہے کہ میں 2 رکعت واجب ادا کر رہا ہوں. یہ 2 رکعت واجب کون سی؟ یہ مجھے تعین کرنی ہے کہ نظر جو میں نے مانی تھی اس کے 2 رکعت جو واجب ہے وہ ادا کر رہا ہوں, یا جو طواف کے نفل ہیں وہ والے 2 واجب ادا کر رہا ہوں, یا جو نماز مجھ سے فاسد ہو گئی تھی 2 رکعت نفل میں اس کا واجب ادا کر رہا ہوں, یا میں 3 رکعت پڑھ رہا ہوں تو 3 رکعت کون سی وطر پڑھ رہے ہیں یا مغرب کی نماز پڑھ رہے ہیں, اس کی تعیین ضروری ہے. صرف یہ کہنا کہ میں 3 رکعت پڑھ رہا ہوں اللہ اکبر یہ کافی نہیں ہے. تو ایک ہے نیت اور ایک ہے تعیین نیت. نیت یہ ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں, اور کون سی پڑھ رہا ہوں, اب کون سی پڑھ رہا ہوں یہ ہے تعیین نیت, کہ نماز میں بھی ہمیں متعین کرنا ہے, معین کرنا ہے کہ میں یہ والی نہیں یہ والی پڑھ رہا ہوں. تو یہ بھی ضروری ہے. اور اگر کسی نے صرف اسی طرح پڑھ لیا کہ بس 4 رکعت ظہر کے فرض ادا کر رہا ہوں, اب یہ 4 رکعت ظہر کے فرض آپ کے دل میں کیا ہے, آج کے یا گزشتہ جو قضا عمری ہوتی آئی ہے اس کی بھی ایک تعداد ہے, تو کون سے 4 فرض ظہر کے کون سے والے, تو یہ تعیین کرنی ہوگی کہ آج کے ظہر پڑھ رہے ہیں تو آپ آج کی ذہن میں کہنا ضروری نہیں ہے, ذہن میں یہ حاضر ہونا چاہیے کہ آج کے ظہر پڑھ رہا ہوں. جو آج کی اگر کسی کے ظہر قضا ہو گئی تو یہ قضا میں بھی بہت ساری ہیں. تو اسی لیے فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص قضاء عمری ادا کر رہا ہے تو قضاء عمری کرنے والا کس طرح نیت کرے گا, تو قضاء عمری کرنے والے پر بھی لازم ہے کہ وہ نیت میں تعیین کرے. اب جب وہ کوئی شخص بیٹھا حساب کتاب لگانے کے ہزاروں ظہر ہیں, ہزاروں فجر مغرب عشاء سب نمازیں ہزاروں کی تعداد میں, تو اب کس طرح یہ نہیں کرے گا بھائی میں 4 رکعت ظہر پڑھ رہا ہوں 4 رکعت عصر پڑھ رہا ہوں, یہ اس کو تعیین کرنی ہے. تعیین کا ایک طریقہ فقہاء کرام نے یہ بیان فرمایا ہے کہ وہ یوں نیت کرے کہ سب سے پہلی جو ظہر میری قضا ہوئی تھی میں وہ ادا کر رہا ہوں. اب جو اس نے پڑھ لی اس کے بعد والی اب سب سے پہلے ہو گئی, وہ ادا کر لی, اس کے بعد والی سب سے پہلے ہو گئی. تو یا تو یہ نیت کرتے رہے کہ سب سے پہلی ظہر میں ادا کر رہا ہوں یا سب سے آخری ادا کر رہا ہوں, تو یہ دونوں میں سے کوئی سی ایک نیت کر لے. اب سب سے آخری کی نیت سے اگر کسی نے 4 رکعت فرض ظہر کے قضا کر لی ادا کر لی تو اب اس جو اس سے پہلے والی تھی وہ اب آخر ہو گئی, سیکنڈ لاسٹ اب لاسٹ ہو گئی, تو یوں ہر سیکنڈ لاسٹ ہوتی رہے گی. تو یہ سب سے آخر کہتا رہے یا سب سے پہلی یوں ادا کرتا رہے. ٹھیک, دنیا کا ہر کام سیکھا جاتا ہے, نماز نعوذ باللہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کو ہم ہلکا سمجھیں اور ایسی مطلب تکے میں ادا کرنے. احکام سیکھنا بہت ضروری ہیں. کالس اگر ہیں تو دے دیں. میرا نام امداد علی ہے, میں سیالکوٹ سے بول رہا ہوں. جی میرا سوال یہ ہے کہ نماز مسجد میں پڑھ رہا ہوں, مجھے نزلہ زکام یعنی کہ ناک سے پانی بڑا تیزی سے جا رہا ہے, تو مجھے ڈر ہے خطرہ ہے کہ جب میں رکوع میں سجدے میں جاتا ہوں تو ناک سے پانی کا کوئی قطرہ نیچے صف پہ یعنی کہ فرش پر مسجد کے فرش پر نہ گر جائے, تو اس کے لیے احتیاطاً میں اپنا ہاتھ رکھ سکتا ہوں یا اپنے پاس کوئی کپڑا ایسا رکھ سکتا ہوں, یا کہ اس نزلہ زکام کی وجہ سے میں مسجد کی بجائے اپنے گھر میں نماز ادا کر سکتا ہوں. شریعتاً مجھے سوال کا جواب دے دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مختار احمد کر رہا ہوں لیاقت پور سے. میرا سوال یہ ہے کہ جو لوگ صرف 2 فرض پڑھتے ہیں کیا ان کا جمعے کے 2 فرض پڑھتے ہیں کیا ان کا جمعہ ہو جاتا ہے, سنتے اور نفل نہیں پڑھتے؟ جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ زبردست کرتے ہیں. جی مزید. میرا نام محمد حامد رضا اختاری گلزار طیبہ روڈ سردار آباد سے عرض کر رہا ہوں. میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ کیا عشاء کی نماز اگر کوئی بھول کر یا جان بوجھ کر سو گیا اور سونے کے بعد اسے جب وہ اٹھا تو ابھی فجر کا ٹائم شروع نہیں ہوا تھا تو اس نے وہ اپنی نماز پڑھ لی, تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی یا ایسا کرنے پر وہ گناہگار ہوگا یا نہیں؟ جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ حضرت نزلہ کافی ہو رہا ہے, گر بھی رہا ہے, اب سردیوں کا موسم ہے اور ٹھنڈے علاقوں میں بالخصوص اس طرح کے امراض ہو جاتے ہیں یا اچانک موسم کی تبدیلی کی وجہ سے بھی ایسے امکان رہتا ہے. تو ابھی سے یہ نزلہ بہ رہا ہے,
اور بہنے کی کنڈیشن جیسے سوال میں انہوں نے بتائی ہے کہ بہت زیادہ بہہ رہا ہے، تو کیا آیا مسجد میں جائیں یا گھر میں ہی نماز پڑھ لیں؟ تو جانا تو مسجد میں ہی ہے، صحیح، یہ ترک جماعت کا عذر نہیں ہے۔ ان کے سوال کے اندر یہ ایک شک موجود تھی، کیا میں کوئی کپڑا رکھ لوں؟ تو یہ کپڑا ہی رکھنا ہوگا۔ اب یہ رکوع میں ہیں تو اپنا کپڑا کچھ اس طرح بڑا لے لیں، رومال، کہ جو رکوع کی حالت میں بھی اگر نزلہ اگر گر جاتا ہے تو وہ کپڑے پر آئے، مسجد کی صف خراب نہ ہو، مسجد کا فرش آلودہ نہ ہو، ایسے سجدے کے مقام تک وہ کپڑا بچھا لیں تاکہ اگر حالت سجدہ میں اگر نزلہ نیچے آتا ہے تو وہ کپڑا اس کو جذب کر لیں۔ صحیح، جماعت ترک نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، صرف 2 فرض جمعے کے ادا کر رہے ہیں، باقی نمازیں نہیں پڑھ رہے، رکعات سنتیں وغیرہ؟ جمعے کے 2 فرض، یہ تو فرض ہیں، تو اگر یہ 2 فرض اگر کوئی ادا کر لیتا ہے تو اس کا جمعہ ادا ہو گیا، ٹھیک ہے۔ لیکن جمعے کی 2 فرضوں سے پہلے 4 رکعت یہ سنت مؤکدہ ہیں، ٹھیک ہے، 4 رکعت بعد میں بھی سنت مؤکدہ ہیں، پھر اس کے بعد 2 رکعت سنت، یہ بھی قریب سنت مؤکدہ کے ہی ہیں، پھر 2 نفل، یعنی ٹوٹل یہ 14 رکعتیں بنتی ہیں۔ تو اب ان میں سے 10 رکعتیں تو باقاعدہ یعنی 8 رکعتیں تو بالاتفاق سنت مؤکدہ ہیں، اور 2 کا بھی حکم قریب سنت مؤکدہ کے۔ تو اب اس میں اگر کوئی صرف 2 ہی فرض ادا کرتا ہے اور سنت مؤکدہ چھوڑنے کا عادی بن گیا، صرف جاتا ہے 2 فرض پڑھتے ہی فوراً نکل جاتا ہے، سنتیں نہیں پڑھتا، نہ مسجد میں پڑھتا ہے، نہ ہی گھر میں پڑھتا ہے، نہ دکان پر آ کر پڑھتا ہے، تو پھر یہ سنت مؤکدہ کا تارک ہے، اور جو سنت مؤکدہ کے ترک کی عادت بنا لے تو وہ گناہگار ہے، مستحق عذاب نار ہے۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور اگر کوئی ہمیں نظر آتا ہے کہ ادھر امام صاحب نے سلام پھیرا، دعا ہوئی، اور دعا ہوتے ہی کوئی شخص جا رہا ہے، تو ہمیں اس کے بارے میں بدگمان نہیں ہونا۔ صحیح ہے، ہو سکتا ہے وہ اس سنت کو ادا کرنے کے لیے کہ نوافل گھر میں پڑھنا سنت ہے، صحیح، گھر قریب ہی ہے، صحیح، اس لیے وہ جاتی وہیں پہ نوافل پڑھے گا، تو یہ ہمیں اس نے ظن رکھنا چاہیے۔ فوراً بدگمان نہ ہو جائیں کہ یہ نماز پڑھتے ہی فوراً اٹھ گیا، بلکہ دعا بھی نہیں مانگی، ایسے ہی اٹھتا چلا جا رہا ہے، تو یہ سنتیں نہیں پڑھتا ہوگا، تو یہ ہمیں بدگمانی اپنے ذہن میں نہیں لانی ہے۔ البتہ ایسے مسلمانوں کو جو فوراً یوں اٹھ جاتے ہیں، اگر ان کو لگتا ہے کہ ہماری اس عمل سے لوگ بدگمان ہو رہے ہیں تو انہیں بدگمانی سے بچانا چاہیے، اور نماز وہیں پڑھ لیں مسجد میں۔ اور کیونکہ عمومی طور پہ اب ہمارا جیسا وہ رجحان جو نماز کی طرف ہے کہ اب ہم نماز پڑھ کے فوراً گھر پہ جاتے ہی سب سے پہلا کام ہمارا نماز ہی ہو، اگر ایسا ہے تو پھر سنت ادا کریں اپنے گھروں پہ۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ آپ مسجد سے نکلے اور گھر تک پہنچنے تک آپ 10 باتیں کرتے ہوئے جائیں گے، ادھر ادھر کی باتوں میں لگ جائیں گے، تو فرض اور سنت کے مابین فاصلہ ہو جائے گا، تو یہ جو فاصلہ ہونے کی بنا پر سنتوں کے ثواب میں کمی آتی ہے۔ تو اگر گھر پہ پڑھنا ہے تو بغیر بات چیت کیے، بغیر کسی اور دنیاوی کام میں مشغول ہوئے فوراً نماز پڑھ لیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ فوراً نماز پڑھنا دشوار ہے تو پھر آپ اپنی سنتوں کے ثواب میں کمی نہ کریں، مسجد ہی میں رہ کر سنتیں ادا کریں۔ ٹھیک، عشاء کی نماز پڑھی نہیں ہے اور سو گئے، فجر کا وقت بھی قریب ہے یا وقت آ گیا، آپ کیا کریں؟ عشاء کی نماز جو ہے نا، یہ اول وقت یعنی اس کے اگر 3 حصے کریں تو پہلے حصے کے اندر نماز پڑھنا یہ مستحب ہے، اور اگر عشاء کے وقت کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کریں تو جو پہلا 1/3 کے بعد نصف وقت تک یہ جو وقت ہے اس میں نماز پڑھنا مباح ہے، اور اس سے زیادہ تاخیر کرنا یہ مکروہ ہوتا ہے۔ کہ عمومی طور پہ جب انسان سو جاتا ہے تو فجر سے پہلے آنکھ کھل گئی اور عشاء پڑھ لے، یہ ایک صورت غنیمت والی ہوتی ہے، ورنہ یہ ہے کہ بسا اوقات فجر میں ہی آنکھ کھلتی ہے، یا پھر جب کس وقت کام پہ جانا ہوتا ہے اسی وقت آنکھ کھل رہی ہوتی ہے لوگوں کی۔ تو اپنی عشاء کی نماز کو یوں داؤ پہ نہیں لگانا، حتیٰ کہ فقہاء کرام نے وطر کے بارے میں لکھا کہ وطر کی نماز جو صبح صادق سے پہلے اٹھنے پر قادر ہے اور اس کی معمول بنا ہوا ہے کہ تہجد میں اٹھتا ہے، تو ایسے شخص کو وطر کی نماز تہجد کے ساتھ پڑھنی چاہیے۔ تہجد صبح صادق سے پہلے پڑھی جاتی ہے تو عشاء کے وقت میں ہی پڑھی جائے گی۔ تو جس کا یہ معمول ہے، ایک لوگوں کی تعداد ہے جن کا معمول ہوتا ہے تہجد پڑھنے کا، تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ وطر تہجد کے ساتھ پڑھیں۔ البتہ جن کو تہجد میں اٹھنے کا یقین نہیں ہے، آج جوش چڑھا ہے کہ بعد میں وطر جو ہے وہ ادا کروں گا تہجد میں، اور عادت نہیں ہے، اور اس کے اسباب بھی باقاعدہ کہ جو انہیں تہجد کے وقت اٹھا بھی دیں وہ حالات بھی نہیں ہیں، بھائی یہ ظن غالب کر کے میں اٹھ جاؤں گا،
اب یہ ایسی تاخیر کرنا وطر میں یہ منع ہے. صحیح ہے. کہ ممکن ہے کہ اس کی آنکھ ہی صبح صادق کے وقت کھلے, جب عشاء کا وقت چلے جائے تو وطر قضا ہو جائیں گے. تو اس لیے عشاء کی نماز ان کے سوال میں چونکہ انہوں نے وقت کے اندر ادا کر لی ہے, صبح صادق سے پہلے عشاء پڑھ لی ہے, تو نماز ہو گئی, گناہ نہیں ہے. صحیح. لیکن اس طرح عشاء کی نماز کو آزمائش میں بندے کو نہیں پڑھنا چاہیے. صحیح. سلسلے کا وقت ہمارا بس ختم ہونے والا ہے اور نیت پر ہماری آج گفتگو ابھی چل رہی ہے. چلیں دیکھتے ہیں انشاءاللہ پھر آئندہ سلسلے میں ہم اس کو لے لیں گے. اچھا, نیت کے حوالے سے ذہن میں یہ بھی ایک سوال تھا, اور یہ بھی آپ کہ نفل کے اندر کے مختلف نیتیں کر سکتے ہیں؟ 2 رکعت نفل پڑھ رہے ہیں. ہاں, صلاۃ التوبہ بھی, صلاۃ الحاجت بھی, صلاۃ الحاجت, تحیۃ الوضو مسجد, اس طرح کر کے. ہاں, تو اس طرح اگر کوئی شخص یوں کرنا چاہتا ہے کہ 2 رکعت اس نے پڑھی, حتیٰ کہ فقہاء کرام نے, اس وقت میرے سامنے در مختار کی عبارت ہے, فرمایا گیا وَلَوْ نَافِلَتَيْنِ كَسُنَّتِ فَجْرٍ وَتَحِيَّةِ مَسْجِدٍ, کہ اگر کوئی 2 رکعت سنت فجر ادا کر رہا ہے اور اس نے نیت یہ کر لی کہ میں تحیۃ المسجد بھی ادا کر رہا ہوں, یعنی یہی 2 رکعت تحیۃ المسجد بھی بن جائیں, سنت فجر بھی بن جائیں, تو اس طرح دونوں ادا ہو جائیں گی. صحیح. اور اسی طرح حاشیۃ التحتوی علی المراقی کے اندر ہے کہ اگر کسی نے 2 رکعت نفل پڑھی, اس 2 رکعت کے اندر اس نے تحیۃ المسجد کی نیت کر لی, تحیۃ الوضو کی بھی نیت کر لی, اسی طریقے سے جو چاشت ہے اور سورج چاند گہن ان کا بھی کسی کا بھی وقت آ گیا ہے, تو اس نے 4 نوافل کی نیت کر لی, تو فرمایا چاروں ہی ادا ہو جائیں گی, چاروں کا انشاءاللہ ثواب ملے گا. یعنی اگر کام ہم ایک کر رہے ہیں اس میں متعدد نیتیں شامل کر لیں تو یوں ثواب بڑھ جاتا ہے. لیکن یہ صرف نوافل میں ہوگا, یہ نوافل میں ہے. فرض میں اگر ہم یہ نیت کر لیں کہ فرض بھی ادا ہو جائے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا یہ چاشت کی نماز بھی ہو جائے, تو ایسا نہیں ہوگا. ایسا نہیں ہوگا. البتہ یہ ہے کہ تحیۃ المسجد جو نا اس کا معنی ہے حق کے مسجد. صحیح ہے. مسجد کا حق ادا کرنا. تو اگر کوئی مسجد میں جا کر الگ سے نوافل نہیں پڑھتا لیکن وہ جا کے پنجگانہ نماز ادا کرتا ہے, پنجگانہ ہی نہ صحیح کوئی ایک نماز بھی اگر اس نے مسجد میں ادا کر لی تو حق کے مسجد ادا ہو گیا, تحیۃ المسجد ادا ہو جائے گی. اب الگ سے تحیۃ المسجد پڑھنے کی حاجت نہیں ہے. یہ اس کے لیے کہ جو کسی مسجد میں گیا اور نمازوں کے اوقات نہیں ہیں, صحیح, اب وہ چاہتا ہے کہ مسجد کا ایک حق ہے کہ میں اس میں نماز پڑھوں. صحیح. اب اس نے نیت کرنا شروع کر دی کہ میں اس میں ابھی چونکہ چاشت کا وقت بھی ہے, صحیح, اشراق, تو یہ نیت کر لی کہ چاشت کی بھی نیت کر لی اور تحیۃ المسجد کی بھی نیت کر لی, تحیۃ الوضو کی بھی نیت کر لی. تو یوں متعدد نوافل کی نیت کرنے سے یہ 2 رکعت ان سب کی طرف سے کفایت کرے گی اور انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ان سب کا ثواب ملے گا. اچھا, بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جیسے دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں کے مسافر بنتے ہیں, امام بننے کا شرف مل جاتا ہے, پیچھے مقتدی ہیں, اب کیا نیت کیا کریں گے؟ کیا امام بھی کوئی نیت کرتا ہے؟ یعنی جس طرح مقتدی آپ یہ چاہ رہے ہیں, جس طرح ہم جب مقتدی ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ جو نیت کے الفاظ ہیں اس کے بعد کہتے ہیں پیچھے اس امام کے. امام کیا کہیں گے؟ امام کیا یہ کہے آگے سب مقتدیوں کے, تو امام کے لیے کوئی نیت نہیں ہے. یعنی امام کے لیے اس بارے میں کہ چونکہ وہ امام ہے تو وہ نیت کرے کہ آگے ان سب مقتدیوں کے اور میں ان سب کو نماز پڑھا رہا ہوں, امامت کر رہا ہوں, تو یہ نیت امام کے لیے ضروری نہیں ہے. اگر امام نے صرف اپنے 2 رکعت فجر کے فرض ادا کرنے تھے, اس نے فجر کے فرض ادا کرنے کی نیت سے اللہ اکبر کہا, پیچھے نمازی آتے چلے گئے, تو امام کی اپنی بھی ادا ہو گئی, لوگوں کی بھی نماز ادا ہو گئی. یہ کہنے کی حاجت نہیں ہے کہ میں امامت کر رہا ہوں, امامت کی نیت کر رہا ہوں. ایک صورت فقہاء کرام نے لکھی ہے کہ اگر عورتیں جماعت کے اندر شامل ہیں, عورتیں جماعت کے اندر شامل ہیں, تو اب اگر امام نے عورتوں کی جماعت کی شمولیت کی نیت نہیں کی تو عورتوں کی نماز امام کے پیچھے نہیں ہوگی. اب ایسی صورت میں امام کو اب نیت کرنی ہوگی کہ اگر میرے پیچھے کوئی عورت بھی آ کر نماز پڑھ لے تو اس کی بھی نماز کی میں امامت کر رہا ہوں. تو اب اگر کوئی بھی عورت آ کے نماز ادا کرتی ہے, جماعت میں شامل ہوتی ہے, تو اس کی نماز ہو جائے گی. تو عورتوں کی نماز ہونے کے لیے, امام کی اپنی پھر بھی نہیں, عورتوں کی امام کے پیچھے نماز ہونے کے لیے امام کا نیت کرنا کہ میں عورتوں کی بھی نماز پڑھا رہا ہوں, عورتوں کو بھی نماز پڑھا رہا ہوں, یہ نیت ضروری ہے. اگر امام نے عورتوں کو نیت میں نہیں لایا تو اب عورتوں نے جو نماز پڑھی اس کے پیچھے تو عورتوں کی نماز نہیں ہوگی. البتہ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ خواتین کو مسجد میں جماعت میں شمولیت
کی اجازت نہیں ہے، چاہے وہ کوئی سی بھی نماز ہو، صحیح، چاہے وہ عورت بوڑھی ہو یا جوان ہو، صحیح، تو خواتین اپنے گھروں میں ہی نماز ادا کریں گی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کے لیے جو افضل نماز قرار دیے وہ گھر کے اندر، ٹھیک، گھر کے اندر پڑھی جانے والی نماز کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عورتوں کے لیے افضل قرار دیا۔ صحیح۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کے سلسلے میں اگرچہ ہماری نیت یہ تھی کہ ہم نیت اور تکبیر تحریمہ پہ کلام کمپلیٹ کر لیں گے اور آئندہ سلسلے میں فرض کو لیں گے، لیکن جب کلام شروع ہوتا ہے، بات سے بات نکلتی ہے، پھر آپ کی کالز، تو ابھی بھی نیت کے حوالے سے مزید گفتگو ہو سکتی ہے۔ ظاہر ہے آپ کے ذہن میں بھی سوالات ہوں گے، تو اپنی کالز بھلے آپ ریکارڈ کروائیے، انشاءاللہ ممکنہ صورت میں اگلے سلسلے میں اس کو ہم شامل کر لیں گے۔ تو شریعت کے احکام سیکھنا کس قدر ضروری ہیں، آپ نے سلسلہ دیکھ کر اس بات کا اندازہ لگایا ہوگا۔ میٹرک کی ایک ڈگری حاصل کرنے کے لیے 10 سال اسکول جانا پڑتا ہے، اور جاتے ہیں، مشقتیں اٹھاتے ہیں، برداشت کرتے ہیں۔ جب بات آتی ہے دین کی تو ہم بھی سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ کام ہمارا تکے میں ہو گیا یا ہو جائے گا۔ تو شریعت کے احکام بغیر سیکھے نہیں آتے۔ اس کے لیے الحمدللہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول آپ کے سامنے ہے، جو ہماری تربیت کر رہا ہے، جو ہمیں سکھا رہا ہے۔ یہ سلسلے بھی آپ دیکھیں، اور اسی طرح جس طرح بھی ترغیب دلائی گئی نماز کے احکام کتاب، آپ اسے حاصل کر لیں۔ اس میں آج جو ہماری گفتگو ہوئی اس کا بیان بھی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آج کا جو سلسلہ ہمارا ہوا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ نماز کی جو آخری شرط ہے تکبیر تحریمہ، یہ نماز کے فرائض میں بھی شامل ہے۔ تو آئندہ سلسلہ ہمارا نماز کے فرائض کے حوالے سے ہوگا۔ ہم تھوڑی شرط پہ بھی کلام کر لیں گے، اور چونکہ شرط بھی ہے، فرض بھی ہے، تو انشاءاللہ پھر فرائض کی طرف آئندہ سلسلہ ہمارا ہوگا۔ بڑا اچھا مشورہ مل گیا۔ آئندہ انشاءاللہ ہماری جو سلسلہ ہوگا انشاءاللہ عز و جل یہ نماز کے فرائض پر ہی انشاءاللہ ہوگا۔ سلسلہ دیکھتے رہیں اور علم دین حاصل کرتے رہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اے لوگو، علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔